مدارس عربیہ، سفیر مدارس عربیہ، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ قائد محترم کا کھڑے ہو کر استقبال کیجئے، سارے ساتھی کھڑے۔ نعرہ تکبیر! قائد مدارس دینیہ، قائد وفاق حضرت اقدس مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری، نعرہ تکبیر! علماء کنونشن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال الله تبارك وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، ارباب مدارس دینیہ، بزرگان مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور جمعیت علماء اسلام پاکستان بہاولپور کے زیر اہتمام آج بتاریخ 16 صفر المظفر سن 1442 ہجری مطابق 4 اکتوبر سن 2020 بروز اتوار بعد نماز ظہر جامعہ صدیقیہ بہاولپور میں علماء کنونشن کے اس اجتماع میں حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب اور ان کے تمام رفقاء اور میزبان ذمہ داران حضرات۔ دل تو چاہتا ہے کہ نام لے کر فردن فردن شکریہ ادا کروں، مگر وقت کی قلت ہے، نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے
اور مجھ سے پہلے تفصیلی گفتگو برادر عزیز مولانا محمد صفی اللہ صاحب کی آپ موضوع کے حوالے سے سن چکے ہیں۔ میں ان سب حضرات کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کوشش ہوگی کہ آج کے عنوان پر اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں۔ اس علماء کنونشن کا جو عنوان طے کیا گیا ہے وہ تحفظ مدارس دینیہ اور ناموس صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مدرسہ اور صحابہ لازم و ملزوم ہیں۔ جس دن دنیا میں مدرسہ وجود میں آیا اسی دن صحابہ کی جماعت بھی وجود میں آئی۔ سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم بنا جب امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اسی دن اسلام کا آغاز ہوا، اسی دن قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی دن مدرسہ بھی وجود میں آ گیا۔ مدرسہ اسلام کا سب سے پہلا غار ہرا بنا۔ یہ صفہ اور دار ارقم بعد میں بنے ہیں، سب سے پہلا مدرسہ غار ہرا ہے۔ اس لیے جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے اتنی پرانی تاریخ مدرسے کی ہے۔ جس دن دنیا میں اسلام آیا اسی دن اسلام کی تعلیم کا مرکز مدرسہ بھی وجود میں آیا، اور جب یہ مدرسہ وجود میں آیا تو اسی دن اس مدرسے کے طلباء بھی وجود میں آئے۔ اس پہلی وحی کو پڑھنے اور ماننے والے بھی، وہ ان کا سلسلے کا بھی آغاز ہوا، اور پھر یہ مدرسہ دار ارقم میں اور پھر وہاں سے صفہ چبوترے پر قائم اور منتقل ہوا۔ رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مدرسے کے سب سے پہلے استاد ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اسلام کے مدرسے کے سب سے پہلے طالب علم ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلباء کے میزبان ہیں، اور صحابہ کرام جو اس مدرسہ نبوت کے طالب علم تھے وہ اس مدرسے کے مہمان ہیں۔ مدرسہ اور صحابہ کرام، مدرسہ اور اسلام، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ مدرسے کی تعلیم کو محفوظ کر کے آگے پہنچایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے۔ اس لیے مدرسے کا تحفظ صحابہ کے مقام اور مرتبے کے تحفظ ہے، اور صحابہ کا مقام اور ناموس کا تحفظ مدرسے کا تحفظ ہے۔ ہم ان کو ایک سمجھتے ہیں، دو نہیں سمجھتے۔ اسلام کا مرکز اور سرچشمہ وہ دین کا مدرسہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انسانی بدن میں جو حیثیت دل کی ہے، انسانی معاشرے میں وہی حیثیت دین کے مدرسے کی ہے۔ اگر کسی انسان کی آنکھیں ضائع ہو جائیں وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، کسی کے ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں اللہ نہ کرے حادثات میں وہ تب بھی زندہ رہتا ہے، کسی کے دیکھنے اور سننے کی طاقتیں متاثر اور کمزور ہو جائیں وہ تب بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اگر کسی کا دل اور دماغ متاثر ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ اسی طرح یاد رکھیے باقی تمام اعضاء کی طرح ہے، اور دین کا مدرسہ یہ انسانی معاشرے میں روح اور دل اور دماغ کی طرح ہے۔ اگر کسی معاشرے میں دین کا مدرسہ نہ ہو
تو وہ معاشرہ زندہ نہیں مردہ کہلائے گا، وہ بیکار کہلائے گا۔ اس کی روحانی اور ایمانی حیات کا مدار اللہ نے مدرسے کو بنایا ہے۔ اور دوسری مثال سے یوں سمجھیے جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے بہت سارے پتے ہوتے ہیں، شاخیں اور ٹہنیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں، مگر اس درخت کی تمام سرسبزی اور شادابی کا مدار اس کی ٹہنیاں نہیں ہوا کرتی، اس کے شاخ نہیں ہوا کرتے اور اس کے پتے نہیں ہوا کرتے۔ اس کے درختوں کے اس کے پتوں اور شاخوں پر جو آپ کو شادابی اور سبزہ نظر آتا ہے وہ در حقیقت اس جڑ کی وجہ سے ہوتا ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی درخت کی جڑ کمزور ہو جائے وہ درخت کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ درخت کی شاخوں کو کاٹ دیں تب بھی درخت باقی رہتا ہے، آپ اس کی ٹہنیوں کو کاٹ دیں تب بھی درخت باقی رہتا ہے، آپ اس کے پھل اتار لیں تب بھی درخت باقی رہتا ہے، آپ اس کے پتوں کو اتار لیں تب بھی وہ درخت باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی جڑ کمزور ہو جائے، اس کی جڑ ختم ہو جائے تو پھر وہ درخت خشک ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر وہ درخت بھی مر جایا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی پھل نہیں لگا کرتا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ انسانی معاشرے میں دین کا مدرسہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اسی سے دعوت و تبلیغ کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی سے جہاد کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی سے اسلامی سیاست کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی مدرسے سے تصنیف و تالیف کے شاخیں نکلتی ہیں، اسی مدرسے سے خدمت خلق کے شعبے وجود میں آتے ہیں، اسی مدرسے سے سماجی زندگی کے خدمت گزار نکل کر میدان میں آتے ہیں۔ اور یہ مدرسہ بمنزل جڑ کے ہے، اگر خدا نخواستہ یہ جڑ کمزور ہو گئی پھر یہاں سے نہریں نہیں نکلیں گی، پھر یہ شاخیں نہیں نکلیں گی۔ یہ منزل دل کے بھی ہے، یہ جڑ کے بھی ہے اور سمندر کی طرح بھی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے کا تحفظ یہ پورے دین کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ حدیث کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ فقہ کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ دینی علوم کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ علوم نبوت کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ ملت اسلامیہ کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلامی عقائد و نظریات کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلامی تاریخ کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلامی تہذیب و تمدن کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ یہ محمدی طرز زندگی کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلام کے عبادات کے نظام کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلام کے عقائد و نظریات کے نظام کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلام کے معاشی نظام کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلام کے ریاستی اور حکومتی اور مملکتی نظام کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلام کے تمام شاعر کا تحفظ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مدرسے کا تحفظ انسانیت کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلامی تاریخ کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ پاکستان کے آئین کا تحفظ ہے۔ میں یہ بات کسی جوش میں نہیں کہہ رہا، ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ دنیا کی تاریخ دیکھو، جہاں مدرسہ ختم ہوا وہاں اسلام نام کبھی باقی نہ رہا۔ آپ اپنی وسط ایشیا کی ریاستوں کو دیکھیں، آپ اور چیزوں کو دیکھیں، جہاں جب تک مدرسہ تھا وہاں دین کی باغ و بہار تھی، وہاں دین کے درخت لہرا رہے تھے۔ جب وہاں سے مدرسہ ختم ہوا تو پھر وہاں سے دین کی رونقیں بھی ختم ہو گئیں، اسلام کی بہاریں بھی ختم ہو گئیں۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، مدرسے کا تحفظ مولوی کا تحفظ نہیں ہے، مدرسے کا تحفظ محتمم کا تحفظ نہیں ہے۔ ہم مدرسے کے تحفظ کے لیے جو میدان میں نکلے ہیں یا اپنے پیٹ کے لیے نہیں نکلے، اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے دین کے تحفظ کے لیے نکلے۔ ہم عقیدے کے طور پر سمجھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو عقیدت ہی نہیں حقیقت پر مبنی ہے، مبالغہ نہیں۔ واقعہ ہے کہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ میرا اللہ کون ہے۔ مدرسے نے مجھے بتایا میرا اللہ کون ہے، میرے مدرسے نے مجھے میرے خدا کا، میرے رب کا تعارف کرایا۔
اس کی ذات و صفات کا تعارف، اس کی توحید کا تعارف، اس کے کمالات کا تعارف، اس کی عظمتوں اور مقام کا تحفظ مجھے مدرسے نے کرایا ہے۔ نبیوں کا تعارف مجھے مدرسے نے کرایا ہے۔ آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور ان کی ختم نبوت کا تحفظ مجھے مدرسے نے کرایا ہے۔ صحابہ کے مقام کا تحفظ مجھے مدرسے نے بتایا ہے۔ تابعین، تبع تابعین اور اسلامی تاریخ کا تعارف مجھے مدرسے نے کرایا ہے۔ مجھے مدرسے نے بتایا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری منزل کیا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا ہے کہ میرے لیے کیا شریعت کے احکام ہے۔ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ مدرسے نے سکھایا، مجھے روزے کے احکام مدرسے نے بتائے، حج کا طریقہ مجھے مدرسے نے بتایا، زکوٰۃ کے احکام مدرسے نے بتائے، صدقہ خیرات کے احکام مدرسے نے بتائے، پڑوسی کے حقوق مدرسے نے بتائے، غیر مسلم کے حقوق مدرسے نے بتائے، ذمیوں کے حقوق مدرسے نے بتائے، عورتوں کے حقوق مدرسے نے بتائے، بچوں کے حقوق مدرسے نے بتائے، والدین کے حقوق مدرسے نے بتائے، اور مدرسے نے مجھے بتایا کہ تو نے دنیا میں کیا کرنا ہے، اور مدرسے نے مجھے بتایا کہ جب تو مرے گا قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے سکول و کالج قبر کی زندگی کے بارے میں نہیں بتاتا، مجھے اس کی تعلیم آخرت کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتی۔ یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ تو نے مرنے کے بعد جانا ہے قبر میں، تجھ سے کیا سوالات ہونے ہیں، کیا جواب ہونے ہیں، پھر آخرت میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، حساب و کتاب کیا ہوگا، وزن اعمال کیا ہوگا۔ غرضے کے عالم دنیا کے بارے میں، عالم برزخ کے بارے میں، عالم آخرت کے بارے میں، صرف یہی نہیں، عالم دنیا سے پہلے عالم ارواح کے بارے میں مجھے تمام چیزوں کا تعارف اور تمام جہانوں کا تعارف مجھے مدرسے کی تعلیم نے کرایا ہے۔ اس لیے مدرسے کا تحفظ یہ دین کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ دینی علوم کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ جہاد کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ دعوت و تبلیغ کے کام کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلامی سیاست کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ آپ کی تصنیف و تالیف کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ آپ کے دین و دنیا کا تحفظ ہے۔ اگر مدرسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مدرسہ بنیاد ہے، مدرسہ سرچشمہ ہے، مدرسہ مرکز ہے، مدرسہ سمندر ہے، مدرسہ جڑ ہے، مدرسہ دل اور دماغ ہے۔ اب مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ مدرسہ تین چیزوں کا نام ہے: استاد، شاگرد، کتاب۔ ان تین چیزوں کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسہ عمارتوں اور بلڈنگوں کا نام نہیں ہے۔ یہی تین صفہ چبوترے پر تھے۔ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ استاد تھے، صحابہ شاگرد پڑھنے والے تھے، کتاب قرآن کریم تھا، وہ مدرسہ نبوت بنا۔ یہی تین چیزیں اس بر صغیر میں آئیے، انار کے درخت کے نیچے دیوبند کے قصبے میں جمع ہوئی۔ استاد کا نام محمود ہے، شاگرد کا نام محمود ہے، اور کتاب لے کر بیٹھے، اللہ نے اسی کو دارالعلوم دیوبند بنا دیا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کسی عمارت سے شروع نہیں ہوا، دارالعلوم دیوبند انار کے درخت سے شروع ہوا۔ ایک استاد تھا، ایک شاگرد تھا، اور کتاب تھی، اور اسی کا نام دارالعلوم دیوبند بن گیا۔ تو جب مدرسے کا تحفظ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کے اساتذہ کا تحفظ کرنا ہے، مدرسے کے طلباء کا تحفظ کرنا ہے، اور مدرسے کے نصاب کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ تین چیزوں کا نام مدرسہ ہے، اور الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اس پر روز اول سے جتنے بھی حملے ہوئے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا کامیاب دفاع ہوا اور دشمن ناکام ہوا۔ اور علماء کرام حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ آج کا دشمن بھی ناکام ہوگا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اترنے والی پہلی وحی کی روشنی میں اپنے نبی اور پیغمبر ہونے کا اعلان کیا، اور آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 40 سال پورا ہونے پر جب نبوت کا اعلان کر کے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اس وقت میں مجھے تاریخ کے اندر 3 گروہ ملتے ہیں
जिन्होंने जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के हवाले से 3 किरदार सामने आते हैं। एक किरदार अबू जहल अबू लहब खुले काफिरों का, जिन्होंने इनकार कर दिया, जिनको हम और आप काफिर कहते हैं इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की और अल्लाह के पैगंबर की बात को नहीं माना, ईमान नहीं लाए। दूसरा किरदार हमारे सामने मुनाफिकीन का आता है, जो अंदर से काफिर थे, ऊपर से कलमा पढ़ते थे, मुसलमान थे। और तीसरा किरदार जानिसार सहाबा का है, जिनको अहले ईमान कहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आज के हालात में आप देखें, आज भी अहले ईमान को, मुसलमानों को, मदरसे वालों को, दीन वालों को, तीनों किरदार उनके सामने हैं। एक किरदार दुनिया के कुफरिया ताकतों का है, जो हर वक्त इस बात की कोशिश में है कि हम इस मदरसे को खत्म कर दें, इस आवाज को दबा दें, इसकी हुर्रियत फिक्र और अमल को खत्म कर दें। और दूसरा किरदार मुनाफिकीन का है, और तीसरा किरदार जानिसारों का है। उस जमाने के मुनाफिकीन ने क्या कहा? काफिर तो खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते थे। मैंने कुरान करीम की जो आयत मुबारक पढ़ी, ये सूरतुल मुनाफिकीन की आयत, और कुरान में इसी नाम से मुस्तकिल सूरत है, उसका नाम ही अल मुनाफिकून है। वो 2 बातें कहते थे, और आज के हालात में आप देखिए, आज भी ये 2 बातें की जाती हैं। वो एक बात ये करते थे, हुमुल्लज़ीना यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़ू, कहते थे ये मुसलमानों पर खर्च करना बंद कर दो, जब तुम इनको पैसा नहीं दोगे, इमदाद नहीं दोगे, ये अपने आप जो हुजूर के साहबा हैं ये इनको छोड़ जाएंगे। और आज कहते हैं इनका चंदा बंद कर दो। उस जमाने में भी कहते थे इनकी इमदाद बंद कर दो। हुमुल्लज़ीना यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़ू। अल्लाह ने इसका जवाब दिया, वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द, तुम इनके चंदे बंद कर दो, खजाने जमीन और आसमान के तुम्हारे कुदरत में नहीं, मेरी ताकत में है। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। आज भी ये FATF के दबाव पर जो बिल लाया गया है, इस बिल में 3 चीजें, नंबर 1 मनी लॉन्ड्रिंग, नंबर 2 दहशतगर्दी, और नंबर 3 औकाफ कंट्रोल पॉलिसी। ये 3 चीजें इसमें, इस FATF बिल में। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर आप रकम मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर एक दूसरे की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, वो गैर कानूनी तरीके से नहीं होनी चाहिए, वो कानूनी तरीके से होनी चाहिए। इस पर कोई दो राय नहीं। आप अगर पैसा मुल्क के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं, मुल्क से बाहर लेकर जा रहे हैं, कानून के मुताबिक लेकर जाए, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं। दूसरी बात यह कही गई कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ हम लोग हैं, और दहशतगर्दों की दहशतगर्दी का निशाना हम बने हैं। जहां इस मकसद के लिए हमारी अफवाज ने, हमारे इदारों ने, पुलिस और रेंजर्स ने कुर्बानियां दी हैं, उलमा और दीनी जमातों के कारकुनों की कुर्बानियां कम नहीं है, उससे ज्यादा ही होंगी। हम तमाम कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं, सलाम करते हैं। तीसरी बात कही गई औकाफ को कंट्रोल करना। औकाफ को कंट्रोल करना क्या है? वो ये है कि आज के बाद अगर कोई अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है मस्जिद और मदरसे के लिए, तो उसको पहले गवर्नमेंट के पास औकाफ में रजिस्टर्ड कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन के मुश्किल तरीन मरहले से गुजरना होगा, और उसको अपनी तमाम आमदनी की तफसीलात देनी होगी, अपने टैक्स की तफसीलात देनी होगी, FPR में वो रजिस्टर्ड है या नहीं ये बताना होगा, और कई सारे इदारों की एनओसियां लेनी होगी। जिसका मतलब वाज़े ये है कि आज के बाद कोई मस्जिद और मदरसा बन न सके और कोई इसके लिए जमीन वक्फ न कर सके। वो इतना मुश्किल कर दिया गया है कि आज के बाद कोई नई मस्जिद और मदरसा बन नहीं सकेगा।
اور جو بنے ہوئے ہیں جب چاہے حکومت وہ اس اوقاف کو اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے، اور لینے کے بعد وہ اپنے ایڈمنسٹریٹر وہاں پر مقرر کر سکتی ہے۔ نیا مدرسہ اور مسجد بن نہیں سکتا اگرچہ یہ قانون تمام اوقاف کے لیے ہے۔ بہت سے ہسپتال، بہت سے فلاحی ادارے، بہت سے رفاہی ادارے وہ بھی اوقاف پر بنتے ہیں، ان کے لیے بھی لوگ جگہ وقف کرتے ہیں، ہسپتال کے لیے وقف کرتے ہیں، خدمت خلق کے کئی شعبوں کے لیے وقف کرتے ہیں، مگر عنوان ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ قانون سب کے لیے ہے، مگر عملی طور پر اس کا ہدف اور نشانہ مساجد، مدارس اور دینی لوگ ہوتے ہیں۔ مسجد اور مدرسے کا راستہ روکا گیا ہے۔ ان کا چندہ دینے والے، تعاون کرنے والوں کو اپنی پوری تفصیلات دینی ہوں گی۔ یہ وہی ہے جو اس دور میں کہا جاتا تھا کہ ان کو چندہ نہ دو، ان کو قربانی کی کھالیں مت دو، ان کے لیے NOC شرط لگا دو۔ میں نے کہا تھا جب یہ عید الاضحیٰ تھی کہ پورے ملک میں شوکت خانم ہسپتال کے لیے کھالیں جمع ہوئی، اس کی پبلسٹی بھی ہوئی اور پورے ملک میں بینر لگے ہوئے تھے، قربانی اللہ کے لیے، کھال شوکت خانم کے لیے۔ یہ آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں۔ تو میں نے کہا تھا اپنے ایک بیان میں، میں نے کہا یہ کسی سے پوچھ ہی لیتے کہ جو بینر پر عبارت لکھنی ہے وہ عبارت تو صحیح لکھتے، کیونکہ شریعت کی روح سے قربانی بھی اللہ کے لیے ہے اور کھال بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو پوسٹر بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اس پبلسٹی پر کوئی اعتراض نہیں، مدرسہ پبلسٹی نہیں کر سکتا، منہ اپنے باہر نہیں لگا سکتا کہ قربانی کی کھالیں طلباء کے لیے تو قوانین تو عام بنائے جاتے ہیں، مگر اس کا استعمال اور اس کا ہدف مدارس، مساجد اور دینی لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو اوقاف کنٹرول پالیسی اب ایکٹ بن چکا ہے، اگرچہ یہ صرف اسلام آباد ہے مگر باقی صوبوں تک اس کو پھیلایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ میں نے علماء کی ایک میٹنگ میں جو اسلام آباد میں ملک کے سب سے بڑے ریاستی ادارے کے سربراہ کے ساتھ ہو رہی تھی، میں نے وہاں یہ مسئلہ اٹھایا اور میں نے کہا کہ یہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلام ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، مگر آپ نے حال ہی میں FATF کے دباؤ پر جو اوقاف بل پیش کیا ہے اور اوقاف کنٹرول بل بنا کر اس کو ایکٹ بنایا ہے، یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ آئین کے خلاف کیسے؟ آئین کہتا ہے اسلام کے مطابق قانون سازی ہوگی، اور یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو یہ آئین کے بھی خلاف ہوا۔ آئین مجھے آزادی دیتا ہے مگر اس میں میری آزادی کو سلب کیا گیا ہے، میرے ممبر کی آزادی کو سلب کیا گیا، میری آواز کو سلب کیا گیا، میری آزادی کی اور خود مختاری کو سلب کیا گیا، اور شریعت کے خلاف یہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جو اوقاف کا ایڈمنسٹریٹر حکومت مقرر کرے گی اس کی ثوابدید ہے، وہ جب چاہے وہ مسجد کی وہ زمین کو، مدرسے کی زمین کو، وقف زمین کو جب چاہے وہ بیچ دے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وقف کو بیچا نہیں جا سکتا۔ اس قانون میں کہا گیا ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے، حالانکہ وقف کا مالک اللہ ہوتا ہے، اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اس کا تبادلہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کو منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر یہ مدرسے کی زمین اگر وقف ہے تو اب اس کو نہیں بیچا جا سکتا۔ قاری غلام یاسین اس کے متولی ہیں، اس کے مالک نہیں ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری قبر خیر المدارس کی زمین میں نہ بنانا۔ 6 ایکڑ کا مدرسہ ہے، ایک قبر کے لیے کتنی جگہ لگ سکتی تھی، حالانکہ سارا خیر المدارس انہوں نے بنایا تھا، اور وجہ کیا فرمائی؟ فرمایا میں خیر المدارس کا متولی اور منتظم ہوں، اس کا مالک نہیں ہوں، یہ وقف ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے میری قبر شرعاً اس زمین پر نہیں بن سکتی جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وقف ہوئی ہے تعلیم کے لیے، یہاں میری قبر مت بنانا۔ چنانچہ ان کی قبر کے لیے علیحدہ جگہ خریدی گئی، خود انہوں نے خریدی، ذاتی جگہ پر ان کی قبر بنی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اوقاف
کو جب چاہے حکومت بیچ سکتی ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ بھلا آپ بھی ذرا بتائیے. یہ شریعت کے خلاف ہے. پھر یہ کہا گیا اوقاف کی جتنی آمدنی ہوگی، جس وقف کی جو آمدنی ہوگی، وہ چاہے سڑکوں پر لگا دو، وہ چاہے گلیوں پر لگا دو، چاہے وہ نالیوں پر لگا دو، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. شریعت کی روح سے وقف کی آمدنی اسی جگہ پر خرچ ہوگی جس کے لیے وقف کرنے والے نے کہا تھا. جو جس مقصد کے لیے وقف ہوا ہے وہ اسی جگہ پر اس کی آمدنی خرچ ہوگی، کسی اور جگہ پر نہیں خرچ ہو سکتی. اگر کسی نے وقف کر کے زمین ہسپتال بنایا اور کہا اس کو آپ کرائے پر کمرے بھی دینا مگر پیسے غریب مریضوں پر لگانا، تو آپ غریب مریضوں کے علاوہ سیاست پر اس پیسے کو نہیں لگا سکتے. آپ بلدیاتی اداروں کو وہ پیسہ نہیں دے سکتے. تو یہ اوقاف ایکٹ جو بنا ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور آئین کے بھی خلاف ہے. اور ہم نے صدر پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس پر دستخط نہ کریں، اس کو واپس بھیجیں، یہ آئین کے خلاف، یہ شریعت کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا میں دستخط کر چکا ہوں. تو ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں. اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے جس کا جو اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ رہنمائی دے کہ کون سا قانون قرآن و سنت اور اسلام اور شریعت کے مطابق ہے اور کون اس کے خلاف ہے. لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد، جبکہ ہمارے ساتھ ریاستی ادارے کے سربراہ نے علماء کی بڑی میٹنگ میں میری درخواست پر یہ وعدہ فرمایا کہ ہم اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیں گے اور وہ اس کا جائزہ لے. اس کو شریعت کے خلاف اگر یہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اس میں اصلاح تجویز کرے. ہم اس میں ترمیم اور اصلاح کریں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جلد سے جلد اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں گے. لیکن یاد رکھیے، جیسے اس دور کے منافقین نے کہا تھا چندہ نہ دو، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، تو تاکہ یہ خود بخود چھوڑ جائیں گے. وہ کسی مال کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ تو محمد الرسول اللہ کے دین پر قربان ہونے کے لیے آئے تھے. آج بھی کہا جاتا ہے ان مدرسوں کی آمدنی کے ذرائع بند کر دو. اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا وہی جواب آج بھی ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ مدرسوں کی آمدنی کے ذرائع بند کر دے تو مدرسہ بند ہو جائے گا. یاد رکھو مدرسہ بند نہیں ہوگا. مدرسے کو بند کرنے کی کوشش اور سازش کرنے والے بند ہو جائیں گے، مدرسہ بند نہیں ہوگا. جو بات مولانا احمد صاحب کہہ رہے تھے وہ یہ تھی، پرویز مشرف نے کہا تھا 7/7 کے بعد اور بعض واقعات کے بعد مدرسوں سے بلا وجہ جوڑ کر کہ ہم مدرسے بند کر دیں گے. مجھ سے اخباری نمائندوں نے پوچھا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں نے کہا مدرسے تو آج تک بند نہیں ہوئے، نہ ہوں گے. البتہ مدرسوں کو بند کرنے کا خواب دیکھنے والے خود بند ہو جائیں گے. اور آپ بتائیے آج وہ بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پاکستان کے ایک صدر سکندر مرزا نے کہا تھا میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں اور اس کشتی میں علماء کو بٹھا کر سمندر کے اندر ڈبو دوں گا. وہ سکندر مرزا علماء کو تو ڈبو نہ سکا، خود اتنا ڈوبا کہ پاکستان سے بھاگا، انگلینڈ گیا، انگلینڈ میں ایک ہوٹل کی نوکری کرتے ہوئے مرا. پھر پرویز مشرف نے کہا آج سسک سسک کر زندگی گزار رہا ہے، بند بیٹھا ہے دبئی میں. آئے نا پاکستان، ہم تو کھڑے ہیں. میں کہا کرتا ہوں مدرسہ جوان تھا، جوان ہے اور جوان رہے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، مدرسہ اس بہار کا نام ہے جس پر کبھی خزاں نہیں، اس شباب کا نام ہے جس پر کبھی بڑھاپا نہیں. اللہ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے اور قیامت تک رکھنا ہے. آمنہ کے لال خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک رہے گا، قرآن قیامت تک رہے گا، شریعت قیامت تک رہے گی، حدیث اور فقہ قیامت تک رہے گا. اور اسباب کے درجے میں اللہ نے اس کی حفاظت کا کام حافظوں سے لیا، قاریوں سے لیا، علماء سے لیا. اور غور کرو بہاولپور کے علماء، اللہ چاہتا تو قرآن کا حافظ فرشتوں کو بنا دیتا، حدیث پڑھنے والا فرشتوں کو بنا دیتا، فقہ کو پڑھنے والا فرشتوں کو بنا دیتا، اور علوم
नबुव्वत पढ़ने वाला फरिश्तों को बना देता। उनकी जिंदगियां भी बड़ी दराज लंबी है, ताकत भी बहुत ज्यादा है, मगर अल्लाह ने दीन की हिफाजत का काम फरिश्तों से नहीं लिया, इंसानों से लिया है, तुम्हारे से लिया है। इंसान के सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज किया, इसके दिलो दिमाग में हदीस का इल्म महफूज किया, फिका का इल्म इनके दिलो दिमाग में महफूज किया, शरीयत का इल्म इनके दिलो दिमाग में महफूज किया। जब अल्लाह ने दीन को बाकी रखना है, उसका जरिया अल्लाह ने इंसान को बनाया है, मदरसे को बनाया है, तो दीन क़यामत तक रहेगा, कुरान क़यामत तक रहेगा। ये मौलवी और तालिब इल्म और ये पढ़ने पढ़ाने वाले और ये मदरसे भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया नहीं जाए। और मैं तो हैरान हूं, विफाकुल मदारिस का खादिम हूं। यकीन करें पिछले 20-25 साल में विफाकुल मदारिस में जिस तेजी से मदारिस का इल्हाक हुआ और जिस तेजी से मदरसे बने हैं, इससे पुरानी पिछली तारीख में चले जाएं, इतने ज्यादा मदरसे नहीं बने थे जितने अब बने हैं जब से मदरसे की मुखालफत शुरू हुई है। हर वक्त मदरसों का इल्हाक चल रहा है, पूरा साल चल रहा है, तलबा बढ़ रहे हैं, तालिबात बढ़ रहे हैं। सिर्फ हमारे नेटवर्क में 23,000 मदरसे हैं और 25 लाख तलबा और तालिबात हैं जो विफाक के मदरसों में पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं। उन मुनाफिकीन ने यह भी कहा था कि इनका चंदा बंद कर दो, आज भी कहते हैं चंदा बंद कर दो। उन्होंने यह भी कहा था ये कोई इज्जत वाले लोग नहीं। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा हम मदीने जाएंगे, हम इनको निकाल देंगे। मक्के से आकर मदीने पर काबिज हो गए। लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनहल अज़ल, अपने आप को इज्जत वाला कहा। नऊज़ु बिल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को जिल्लत वाला कहा। आज भी ये कहते हैं मौलवी की क्या इज्जत है, और मौलवी की तो इज्जत है, इज्जत है ही मौलवी की। कल अपोजिशन ने सरबरा मौलवी को बनाया या गैर मौलवी को बनाया? बोलो बोलो, मौलवी को बनाया अपना सरबरा। ये मौलवी मदरसे का पढ़ा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान मौलवी है, आज वो सरबरा हैं अपोजिशन पार्टियों के। उनको पता है कि अगर किसी से टक्कर लेनी है तो मौलवी ले सकता है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, उस वक्त भी ये कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। एक मर्तबा नवाब ऑफ कल्लात, ये बलोचिस्तान के अंदर कल्लात है, उसके नवाब थे वो शमसुल उलमा मौलाना शमसुल हक अफगानी रहमतुल्लाह, जो आपके यहाँ बहावलपुर में रहे, जामिया पढ़ाते रहे। हजरत वहाँ पर रहे, काजी थे कल्लात में। तो वहाँ का जो नवाब था वो एक दिन चहलकदमी करते हुए हजरत अफगानी के साथ दोनों इकट्ठे जा रहे थे। तो कहा मौलाना अफगानी, आज मुआशरे में कौम में मौलवी की कोई इज्जत नहीं है। तो हजरत अफगानी ने कहा किसकी इज्जत है? कहा हम नवाबों की इज्जत है। हजरत अफगानी का बहुत अच्छा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बहस नहीं की, अल्लाह ने जवाब दे दिया। एक औरत आई, हजरत अफगानी को देखकर हाथ गोद में बच्चा उठाया हुआ रो रहा था, कहती है हजरत अफगानी को मेरे बच्चे को दम कर दें, ये रोता रहता है, चुप नहीं करता। हजरत अफगानी ने कहा कि नवाब साहब से दम कराएं, नवाब साहब से, नवाब साहब से। हमारी तो इज्जत ही नहीं, इज्जत वाले का दम में असर होता है, इनसे कराएं। उसने कहा मैं नहीं जानती किसी नवाब को, आपसे दम करवाना है, आप दम करें। हजरत अफगानी ने कहा मैं नहीं करता, इससे कराओ, इनकी इज्जत है मुआशरे में, हमारी इज्जत नहीं है। उसने कहा मैं नहीं जानती नवाब कौन होता है, मैं तो आपको इज्जत वाला समझती हूँ, आप मेरे बच्चे को दम करें। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। जो अल्लाह ने दीन वालों को इज्जत दी वो किसी की इज्जत है, असल हकीकी इज्जत तो यही है। नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं बहुत कुछ कहना चाहता था मगर वक्त नहीं। मैं इतना अर्ज़ करता हूँ कि मदरसा और सहाबा लाजिम व मलजूम है। मदरसे की पूरी तालीम हम तक पहुँची है सहाबा के ज़रिए, इसलिए सहाबा कराम की इज्जत व नामोस का तहफ़्फ़ुज़ मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ है। हम उसके भी चौकीदार और पहरेदार हैं जैसे मदरसे के हैं। अभी हमारी मीटिंग थी इस्लामाबाद में, आला सती थी, तो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामद बरकातुहू ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया साहिब इक़्तिदार व इख्तियार लोगों से कि हमें पाकिस्तान का अमन अजीज़ है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम जान से ज़्यादा प्यारा है, पाकिस्तान की सलामती अजीज़ है। बल्कि हज़रत ने यह भी फरमाया
تم نے تو پاکستان بنتے دیکھا نہیں، میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، میں نے پاکستان کے لیے نعرے لگائے ہیں، مجھے پتا ہے وہ منظر کیا قربانیاں دی گئی ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا پاکستان بنتے، ہم نے دیکھا۔ تمہیں قدر نہیں، ہمیں قدر ہے، لیکن سنو، ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے، پاکستان کا استحکام عزیز ہے، پاکستان کی سلامتی عزیز ہے، مگر صحابہ کی عزت و ناموس کی قیمت پر نہیں، صحابہ کی عزت و ناموس کی قیمت پر نہیں، صحابہ کی عزت و ناموس کے ہم چوکیدار ہیں۔ آج اگر کوئی کسی فرقے کے خلاف بات کرے، جس کا میں قائل نہیں ہوں کہ کی جائے، تو کہتے ہیں فرقہ واریت ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر کہنا فرقہ واریت نہیں ہے؟ ہم یہ کہیں ہمارا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں ان اداروں سے پوچھتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، کسی فرقے اور مسلک کو برا کہنا غلط ہے، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی بات کہنا فرقہ واریت ہے، تو کیا صحابہ کو نعوذ باللہ برا کہنا فرقہ واریت نہیں ہے؟ سب سے بڑی فرقہ واریت تو یہ ہے، سب سے بڑی فرقہ وارانہ منافرت تو یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کی عزت و ناموس کے تحفظ پر پہرا دو، چوکیدار بنو، دین کے بھی اور اس کے بھی، اور یہاں بہاولپور کی انتظامیہ وہ خیال رکھے، وہ ہمارے قربانی کی کھالیں جمع کرنے والوں کے خلاف پرچے درج کر رہی ہے، علماء کو تنگ کر رہی ہے، دینی اجتماعات پر پابندی لگا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے طرز عمل کو بدلیں، وہ اس پرامن احتجاج کو پرامن رہنے دیں، اور اس کی آواز کو سنیں اور اس پر غور کریں، اور جتنے جھوٹے مقدمات ہیں ان کو ختم کریں۔ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، قانون کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں پاکستان کی سلامتی عزیز ہے، لیکن ہم دین پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور جن واسطوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ان کی عزت پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دائرین کی فلاح نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا چوکیدار بنا، دین کا پہرے دار بنا، دین کا محافظ بنا۔ اے اللہ دین کے مرکز مدرسے کا چوکیدار محافظ بنا۔ اے اللہ یہ دین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واسطے سے ہمیں پہنچا۔ اے اللہ ہمیں ان کی عزت و ناموس، مقام و مرتبہ کا چوکیدار بنا، محافظ بنا۔ اے اللہ ایسے قوانین جو مساجد مدارس کا گھیرا تنگ کرنے اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے، ان قوانین کو ختم کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔